عثمان غنی حیدر کرار کے محبوب دنیا سے چلے گئے. فرمایا میرے اوپر بڑی مصیبت ٹوٹی. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرمایا اتنی بڑی مصیبت پہنچی ہے کہ اگر یہ مصیبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی مصیبت میرے اوپر پڑنے کے بجائے دنوں کے اوپر پڑ جاتی تو یہ مصیبت دنوں کو رات بنا دیتی. بیٹی کہہ رہی باپ کے لیے، اور بیٹی بھی کیسی؟ لفظ جگر نور نظر فاطمہ، کہ جس کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، استقبال فرماتے تھے، بیٹی آؤ بیٹی آؤ. زینب رقیہ ام کلثوم کی محبت بھی آپ کے قلب و دماغ میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 صاحبزادیاں ہیں. کتنی؟ بولو زینب، زور سے بولو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ ایک بات اور ارشاد فرماتی، بڑی عجیب و غریب بات اسی قصیدے کے اندر فرماتی. ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا. فرمایا کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہاتھ میں لے کر ایک مرتبہ سونگھ لی. فاطمہ فرما رہی رسول اللہ کے بارے میں، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے ایک مرتبہ نبی آخر الزمان سرور کائنات سرور سروراں دلبرے دلبراں اشرف الانبیاء والمرسلین محمد مکی محمد مدنی نبی عربی نبی مدنی نبی ہاشمی نبی حجازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی اتنی سی بھی سونگھ لی. فرمایا اس کے اوپر لازم ہے کہ قیامت تک کوئی وہ خوشبو نہ سونگے. کیونکہ حضور کی قبر مبارک کی مٹی کے اندر وہ خوشبو تھی جو ساری کائنات میں کسی کے اندر. فرمایا اگر اس نے میرے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی سن لی، اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ کوئی دوسری خوشبو سونگے، توہین کر دے گا. اس لیے کہ سارے عطروں پر رسول اللہ کی خوشبو قربان، سارے عطر قربان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ایک بات کہتے ہیں یار، حضور جیسا کوئی نہیں تو حضور جیسی خوشبو بھی کوئی نہیں. ہم تو ایک ہی بات، ہم کچھ نہیں جانتے بھیا، ہمیں کچھ نہیں پتا. ماں قصہ سکندر و داران خواندہ، ماں قصہ سکندر و داران خواندہ ازما بجو شکایت مہرو وفا مقص. ہمیں نہیں پتا کہ سکندر کون تھا، دارا کون تھا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کون تھے اور کون ہیں. ہم کچھ نہیں جانتے. جب ہمارا تعلق ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم کسی محبوب کو تلاش نہیں کرتے. یہ محبوب وہ ہے جو جنت کا بھی محبوب ہے. چنانچہ فرمایا کہ ابو بکر تمہارا رب کتنا کریم ہے کہ دنیا کے اندر جو چھوٹے گناہ انسان سے مسلمان سے مومن سے ہو جاتے اللہ تعالی اس کی سزا دنیا میں ہی ایمان والے کو دے کر اس کو پاک صاف کرتا رہتا ہے، دھوتا رہتا ہے. کبھی کانٹا چبھ گیا، کبھی بخار ہو گیا، کبھی نزلہ کھانسی، کبھی سر میں درد، کبھی بخار،
ٹی بی، کبھی شوگر، کبھی تھائرائڈ، کبھی جناب کاروبار کا مندہ ہونا، کبھی گھر کے اندر بیوی کی طبیعت کا خراب ہونا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہارے چھوٹے گناہوں کی سزا دے کر اسی دنیا میں تمہیں دھلایا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور یہاں کی سزا بھی ختم ہو جانے والی ہے. اللہ نہیں چاہتا مصطفیٰ کے طفیل کہ ایمان والا کوئی بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. بھیا یہیں دے کے پاک صاف کر دیتے. اس میں سرکار نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الحمى، ارے بخار کو برا مت کہہ دینا. اسی سے ہمارے علماء نے فرمایا ارے کسی بیماری کو برا مت کہہ دینا، یہ تو تمہیں دھونے کے لیے صابن ہے، صابن. اللہ یہی پاک صاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قیامت آخرت ہمیشہ رہنے والی، تو اس کی سزا بھی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. تو بھیا یہیں دو اس کو، یہیں دو قبر کے اندھیرے کے لیے اٹھا کر ہی مت رکھو. اب یہاں آپ کو بتلاتا ہوں میں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہاری غلطیوں، انسان کی، مومن کی غلطیوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تھوڑی ساری دے کر تمہیں پاک صاف کر دیتا ہے، اور جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کے بدلے میں اللہ اس کا اجر تمہیں الگ دے گا. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا کہ جو تمہیں کبھی مرغا کھانے کو مل جاتا ہے، یہ جو روزی مل رہی ہے، یہ جو روزی مل رہی ہے، ڈبل معاملہ اللہ کرتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو غضب پر غالب ہے کہ نہیں؟ ارے مرغا کھلوا رہا ہے، مرغا بھی کئی طریقوں کا یار، سیاہ مرچ کا علیحدہ، پیلی مرچ کا علیحدہ اور لال مرچ کا علیحدہ، اور طرح طرح کی یہ ترکاری، شلجم گوشت ہے، ساگ آلو ہے، ساگ گوشت ہے، اڑد کی دال ہے، پھریری دال ہے، کالی دال ہے، دھلی ہوئی دال ہے، کھچڑیاں ہیں، ایک طرح کی نعمت دے رکھی. فرمایا زبان کے ذائقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری نیکیوں کے بدلے میں یہاں دے دیتا ہے اور قیامت میں جنت میں الگ دے گا. کیوں بھائی؟ اچھا بتاؤ، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ بسا اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یار یہاں آج بریانی کھانے کو مل جائے گی، لیکن مل جاتی، ملتی بھائی نہیں ملتی. اب وہ اچانک ادگوں میں جو چیز آپ کو ملتی ہے اس کی تو خوشی کچھ اور ہوتی یا نہیں ہوتی بھائی؟ ارے بھائی آلریڈی پہلے سے معلوم ہو کہ آج یار بریانی ملے گی تو اتنا مزہ نہیں. اچانک جو نعمت ملتی ہے انسان اس سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہے. اب جنت کے اندر ساری چیزیں اچانک ہی تو ملیں گی یا پہلے سے دیکھ رکھی؟ بولو بھائی، پہلے سے تو نہیں دیکھی، بس اس کا مزہ ہی الگ ہے. اگر پہلے سے دیکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے دوبارہ دیکھنے میں وہ مزہ نہیں. اچانک ایک نئی چیز، کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت والی ہوتی ہے. لوگ یہاں روزی روٹی آپ کو مل رہے ہیں، دکان بہت بڑھیا چل رہی ہے، آتے رہتے ہوئے گاہک لگاتار آتے رہتے ہیں. یہ ان نیکیوں کا بدلہ تمہیں یہاں مل رہا ہے، اور جنت کا بدلہ کم نہیں ہوگا، وہ الگ ہوگا تمہارے اخلاص کے اعتبار سے. اللہ پر مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگوں، اللہ پر کوئی دھاندلی نہیں ہے ہماری کہ ہمیں کھانے کو دے. کوئی دھاندلی کر سکتے؟ کوئی دھاندلی؟ چاول کھلا، دال کھلا، مرغا کھلا، متجر کھلا، بریانی کھلا، کوئی دھاندلی نہیں. اللہ پر ہم کیا کمزور بندے دھاندلی کر سکتے؟ کر سکتے؟ سب اس کا کرم اور اس کی عنایت. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، دو چیزیں اگر آپ نے کر لی تو انشاءاللہ کبھی آپ غریب نہیں ہو سکتے. اس فلسفے پر عمل کیجئے اور فائدہ اٹھائیے. کبھی غربت نہیں
گھر کے اندر؟ نمبر ایک، جہاں آپ کو ضروری خرچ کرنا ہے وہاں آپ خرچ کریں گے. اب ضروری آپ کے اعتبار سے نہیں، شریعت کے اعتبار سے جو ضروری ہے. کبھی آپ چھوچک کے اندر سب کچھ لگا دیں، وہ نہیں، بلکہ شریعت کی نگاہ میں جو خرچہ ضروری ہے وہاں پر آپ کو خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی درمیانی چال، وہ بھی نہ بالکل کم نہ جناب بالکل انتہا، درمیانی خرچہ. آپ معلوم کیجئے شریعت کے جاننے والوں سے، علماء کرام سے آپ معلوم کیجئے کہ کون کون سے خرچے ہمارے اوپر لازم ہیں، بس وہاں کرنے ہیں، اور دوسرے جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ کو لہسن کی چٹنی مل گئی شکریہ ادا کریں، اور بریانی مل گئی تو شکریہ ادا کریں. انشاءاللہ ان دو نسخوں سے کبھی آپ غریب نہیں بنیں گے. رسم و رواج نے مار دیا مسلمانوں کو، یہاں اتنا دینا وہاں اتنا دینا، یہاں اتنا دینا وہاں اتنا دینا، مار دیا مسلمانوں کو رسم و رواج نے. میرے مصطفیٰ، آپ کے مصطفیٰ نکھرے نکھرائے حضور نے بھی تو اسی دھرتی پر یار زندگی گزاری. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نسخے میں آپ کو دے رہا ہوں. درمیانی چال چلنی ہے، کون سی؟ درمیانی چال. نہ یہ کہ آپ دوپہر کو بھی مرغے پکڑیں اور رات کو بھی پکڑیں، نہ. پہلی ترکاری اگر موجود ہے تو آپ پہلے اس کو نمٹائیں، بشرطے کہ وہ خراب نہ ہو، گھس نہ گئی. وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اولاد کو عادت ڈلوائیں کہ یہ پروردگار عالم کی نعمت ہے، یہ دال ہے، یہ باسی روٹی ہے، اس کو پھینکنا نہیں ہے. اس کو ہمارے یہاں تو بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں مسلمانوں کہ وہ ناشتے میں رات کی باسی روٹی تلاش کرتے تھے کہ میاں وہ لاؤ. کون سی؟ باسی. ابھی جو انڈے پراٹھے اور یہ تمام چیزیں چلتی نا زبان کے ذائقے، یہی تو غریب بنا رہی چیزیں. ارے حلق سے نیچے اترا یار، سب مٹی ہے، سب مٹی. اتنا فلاں جگہ دینا، اتنا فلاں. رسم و رواج نے مار دیا. نواسے کو اتنا دینا، نواسی کو اتنا، چھوچک میں اتنا، ولیمے میں اتنا. ابے ہوٹل ہو گئے، کیا چیز ہو گئی؟ یہ ولیمہ سنت کے مطابق کہاں ہوا؟ جہاں آپ پیسے دے کر کھانا کھا رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ لفافے میں بند کر کے دیتے، لفافے میں بند کر کے دیتے اور پھر لفافے پر نام لکھ دیتے تاکہ پروگرام والے کو پتا چل جائے کہ فلاں نے اتنا دیا. وہ کاپی میں نوٹ کر لیتا ہے. جب اس کے یہاں کوئی کاغذ ہوتا ہے تو وہ 10-50 روپے بڑھتی کر کے دیتا ہے. ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہوٹل ہے یا سنت کا ولیمہ ہے؟ ہوٹل ہو گیا. اور پھر گائے بیل بھینس جانوروں کی طرح ٹہل ٹہل کر کھانا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کھڑے ہو کر لوگ کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ جانور کھاتا ہے چل پھر کر. کون کھاتا ہے بولو؟ جانور کھاتا ہے چل پھر کر. بکری نے یہاں منہ مار لیا، بکری نے وہاں منہ مار لیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ جا کر دیکھو آپ میرج ہال کے اندر، اور جا کر دیکھو آپ اس طرح کے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آتے نہیں. ارے آئیں کیسے جب تم نے آنے کا راستہ ہی بند کر دیا؟ عورتوں مردوں کا اختلاف، توبہ توبہ. وہیں مرد ہیں وہیں عورتیں ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اب ایک دیندار شریعت کا پابند وہاں جائے تو کیسے جائے؟ تم نے تو دروازہ پہلے ہی بند کر دیا. وہیں دروازہ پہلے ہی بند کر دیا. اب یاد رکھو، مجھے بتاؤ چل پھر کر کون کھاتا ہے؟ انسان کھاتا ہے، جانور؟ اب قرآن جو کہتا ہے کہ یہ انسان جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گیا، سچ کہتا ہے غلط کہتا ہے؟ اس کھانے میں برکت نہیں. سب سے زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے
ان پروگراموں کے اندر ٹوکروں کے ٹوکرے روٹیوں کے ٹکڑوں کے نالیوں میں پھینکتے ہیں. توبہ توبہ. ارے نعمت چھینے گی یا باقی رہے گی؟ چھن جائے گی بھائی جان. ارے میں تو کہتا ہوں شریعت کی بات کتنی آسان. ارے دنیا کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے، رشتہ دار تھوڑی مدت کے ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے، پھر راضی ہو جائیں گے. پر رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرو. رشتہ داروں کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کو ناراض مت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ قبر میں یہ مصطفیٰ کام دیں گے، قبر میں اللہ کی رحمت کام دے گی. یہ ماما، چاچا، تایا، بھتیجا، بہنوئی، داماد جس کی بنیاد پر تم نے یہ سارے کام کیے، یہ تو تمہیں 4 کاندھوں بعض مرتبہ کاندھا بھی نہیں دیتا، ڈال کر آ جاتا ہے. جو میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. ہمارے مصطفیٰ نے تو مسلمانوں بہت عجیب نسخہ میں آپ کو بتایا. کیا بتایا میں نے آپ کو؟ قناعت. اب یہ علمی انداز سے بول رہا ہوں میں. قناعت اور کفایت. قناعت اور جو مل جائے اس پر راضی رہنا. قناعت کیا ہے یہ؟ قناعت وہ قناعت نہیں جو شادی میں ہمیں لگتی ہے. یہ ہے قناعت. قاف نون الف عین تا. قناعت کا مطلب کیا بتایا؟ جو مل جائے اس پر راضی رہنا. آج بھائی ذرا دودھ، کم دودھ کی، پہلوان صاحب کم دودھ کی چائے ملی، کوئی شکایت نہیں. جب آدمی اس طرح 2 چیزیں اختیار کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹینشن فری، ڈپریشن فری. وہ اپنے آپ کو بھی کہے گا ڈونٹ وری، دوسروں کو بھی کہے گا ڈونٹ وری. ارے کیا فکر کر رہے ہو؟ اللہ جو کھلاتا پلاتا ہے اپنی رحمت سے کھلاتا پلاتا ہے. ایک نسخہ تو کیا بولو عمل کرو گے کہ نہیں؟ بتاؤ کون سا؟ جو مل جائے، جو مل جائے. بزرگان دین کا طریقہ کار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. ولیمے کی نیت سے کسی غریب آدمی کو اگر آپ نے ایک پیالی چائے پلا دی، ولیمہ ہو گیا. ولیمہ اور نان گوشت کی ضرورت نہیں. ارے اب تو شادی بیاہ کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں سوچ کر کے یار 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے کا بندوبست ہوگا. گھبراتی. سرکار فرمائے کہ اگر ایک کھجور بھی کسی کو ولیمے کی نیت سے کھلا دی، اپنا ہو یا پرایا، ولیمہ ادا ہو گیا. ولیمہ اور سنت کے مطابق ادا ہو گیا. اب یہ جو دولہا دلہن ہیں انشاءاللہ برکت کی زندگی گزاریں گے. کر کے دیکھو. مشکل تو پڑے گی، لوگ مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، پر باتیں بنانے سے گھبرانا مت. ہمت کو چست اور عالی اور بلند رکھنا، اور یہ کہہ کر رکھنا کہ یہ لوگ چند دن تک باتیں بنا کر بیٹھ جائیں گے، لیکن میں سنت کے مطابق عمل کروں گا تو میری وجہ سے ایک مردہ سنت زندہ ہو جائے گی. اللہ زندہ ہے، مصطفیٰ زندہ ہے. اللہ مجھے بھی یہاں حیات دے گا اور آخرت میں دے گا.